نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ عزیز ناظرین، زبان و بیان کے سلسلے کو مزید وسعت بخشتے ہوئے آج میں اس سلسلے کا 12واں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غالب نے اپنے شعر میں نکتہ چیں کے ساتھ نکتہ لفظ کا استعمال کیا ہے۔ یہ نکتہ نون چھوٹی کاف تے لٹکی ہے، ہائی مختفی جسے کہتے ہیں، نکتہ ہے۔ چیں یا چینی کے ساتھ نکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں غلط یہ ہے کہ چیں یا چینی کے ساتھ جو نکتہ ہے اسے نقطہ استعمال کیا جا رہا ہے، نون بری قاف تو اور ہائی مختفی نقطہ۔ تو نقطہ چینی یا نقطہ چیں دونوں ہی غلط ترکیب ہوگی، کیونکہ چینی یا چیں کے ساتھ نقطہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نکتہ چیں کے معنی ہوتے ہیں عیب نکالنے والا یا نقص نکالنے والا، اور نکتہ چینی کے معنی نقص نکالنے کا عمل۔ تو چینی یا چیں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نکتہ کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیے نقطۂ نظر۔ تو نقطۂ نظر انگریزی میں ایک لفظ ہے پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ آپ کسی چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے پوائنٹ آف ویو۔ تو اس کے لیے جو اردو میں ترکیب ہے وہ ہے نقطۂ نظر، لیکن نقطہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، نون قاف تو اور ہائی مختفی نقطہ، لیکن یہاں پہ کیا گیا ہے، یہاں پہ عوام میں نقطہ کی جگہ نقطہ آ گیا ہے، تو نقطۂ نظر۔ تو نقطۂ نظر سخت خلاف ہے، اسے نقطۂ نظر لکھنا چاہیے، دیکھنے کا طریقہ، زاویہ۔ تو چینی کے ساتھ یا چیں کے ساتھ نقطہ کا استعمال کریں اور نظر کے ساتھ نقطہ کا استعمال کریں، ورنہ دونوں ہی ترکیب الٹ پھیر ہونے کی وجہ سے قواعد اور فصاحت دونوں کے سخت خلاف ہوگی۔ اگلی ترکیب کو دیکھیے، ممکن ہو سکے تو آپ میرے گھر آئیے۔ ممکن ہو سکے تو درست تلفظ استعمال میں لائیں۔ اس جملے میں ممکن ہو سکے تو، ممکن کے ساتھ سکنے کا جو لفظ ہے اسے استعمال میں لانا قواعد اور فصاحت دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ ممکن لفظ میں ہی سکنے کا جو مفہوم ہے وہ شامل ہے، اسی لیے ممکن ہو سکے تو نہیں کہنا اور لکھنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ ممکن ہو تو درست تلفظ اپنے زبان پر لائیں، اس طرح سے صحیح جملہ ہوگا۔ ممکن ہو سکے تو صحیح تلفظ اپنے جملے پر لائیں، اس طرح سے ادا اگر آپ کر رہے تھے تو ادا نہ کریں۔ ممکن ہو تو، ممکن کے ساتھ کبھی بھی سکے یا سکنے یا سکنا ان سب لفظوں کا استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد کی ترکیب کو دیکھیے، جانثار کوئی ترکیب نہیں ہے، جان اور اس کے بعد پھر نثار ہونا چاہیے، جیم الف نون جان اور اس کے بعد پھر نون سے الف رے نثار، جان نثار یہ لفظ ہے۔ تو جان کو ہم لوگ مخفف کر دیتے ہیں، نون کو نون غنہ بنا دیتے ہیں، جان نثار۔ تو درست جو ترکیب ہے وہ ہے جان نثار۔ اس کی اگلی ترکیب کو دیکھیے، نئی جدت۔ آپ کی ہر بات میں نئی جدت ہوتی ہے۔ جملے میں غلطی یہ ہے کہ جدت کے معنی نیاپن ہے، تو آپ کے ہر بات میں نیاپن ہے، یہ تو غلط ترکیب ہے۔ جدت کے معنی ہی جب کہ نیاپن کے ہیں تو اس کے آگے نیا لگانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یہ بے جا اضافہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ صرف جدت، آپ کی ہر بات میں جدت ہوتی ہے، بس یہی کافی ہے، اس میں نیا کا اضافہ یا نئی کا اضافہ بے جا اضافہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ فصاحت اور قواعد دونوں کے خلاف ہے۔ اگلی ترکیب کو دیکھیے، فلاں تقریب کے موقع پر۔ تو تقریب کے موقع پر، تقریب کے ساتھ کبھی بھی موقع کا استعمال نہ کریں، تقریب کے مفہوم میں ہی موقع آ جاتا ہے، اس لیے آپ استعمال میں کریں کہ فلاں تقریب، فلاں کے معنی آپ کسی بھی تقریب کا نام لے سکتے ہیں، جیسے مان لیجئے یوم اساتذہ، تو یوم اساتذہ کے تقریب میں مجھے بولنے کا موقع ملا، یا فلاں یا یوم اساتذہ کی تقریب پر میں عوام سے مخاطب تھا۔ تو اس طرح سے آپ جملے کو ادا کریں گے۔ تقریب کے ساتھ موقع کا استعمال نہ کریں، جیسے یوم اساتذہ کی تقریب کے موقع پر، تو یہ جملہ جو ہے فصاحت اور
قواعد دونوں کے خلاف ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ تقریب کے ساتھ موقع کبھی بھی نہ لائیں۔ عزیز ناظرین، آج میں نے آپ کے لیے 5 تراکیب لے کر آیا تھا۔ امید ہے کہ آپ ان تراکیب کو درست ادا کر رہے تھے۔ اگر آپ کسی بھی ترکیب کو غلط استعمال میں لا رہے تھے تو ان سے آپ بچیں اور صحیح ترکیب، صحیح لہجے، صحیح انداز کو، صحیح زبان کو استعمال میں لائیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فیض یاب ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو آپ کے دوست و احباب کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی مستفیض ہو سکے۔ اگر کہیں آپ کو میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔